وصیت۔ وصیت کیا ہے؟ اپنے مال کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 مرنے کے بعد کسی ایک کو یا زیادہ لوگوں کو بانٹ کر دینے کا حکم دے جانا یا تحریر کر جانا، یہ وصیت کہلاتی ہے۔ میت کے کل مال کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے مال وراثت شمار ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ یہی ہے جو بطور وصیت کے استعمال ہوگا۔ وصیت کے درست ہونے کی شرائط: تحریری ثبوت ہو یا کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں، 1/3 سے زیادہ نہ ہو، بقیہ ترکہ وارثوں میں آیات میراث کے مطابق تقسیم ہوگا، اور وارث کے حق میں وصیت نہ کی گئی ہو۔ وصیت پر گواہ: قرآن کی سورہ المائدہ آیت نمبر 106 to 108 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے آپس میں 2 اشخاص کا وصی یعنی گواہ ہونا مناسب ہے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو تو 2 شخص ایسے ہوں جو دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور 2 دیندار نہ ملیں تو 2 کوئی اور صحیح، بشرطے کہ ان کی گواہی شک کے موقع پر قابل اعتماد ہو۔ پھر بھی اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور 2 شخص جو سب سے قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم ایسا کریں تو سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب تر ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس سے ڈر جائیں کہ ان سے قسم لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سن رکھو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وصیت کی مستحب مقدار: جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا، مسلمان کو اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کا حق ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، البتہ اس سے کم پسندیدہ اور افضل ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی بابت مشورہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1/3 کی اجازت ہے اور 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا، اے سعد، تم اپنے ورثہ کو خوشحال رہنے دو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اے سعد، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں دو۔ متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ 1/3 کے بجائے 1/4 کی وصیت کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو زیادہ قرار دیا ہے۔ متفق علیہ۔ وصیت میراث کے حقدار کے لیے نہیں ہے۔ والدین اور قریبی رشتہ دار جو پہلے ہی مال وراثت کے شرعاً حقدار ہیں، انہیں وصیت کے 1/3 مال میں سے حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ وصیت کا حکم بھی ان احکامات میں سے ہے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک سادہ اور مختصر انداز میں نازل کیا گیا،
پھر مومن کے دلوں میں ایمان کے راسخ ہو جانے اور اسلام کے ارکان کی مضبوطی آ جانے کے بعد زیادہ تفصیل اور وضاحت سے نازل ہوا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اگرچہ وہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ نئے حکم میں تمام وارثوں اور ان کے حصے وراثت کو بیان کر دیا گیا، اور اب وصیت جو پہلے مرنے والے پر اپنے معاشرتی دستور کے مطابق کل مال پر کرنا فرض تھی، صرف تہائی یا چوتھائی مال پر لاگو رہ گئی، اور وارث رشتہ دار اس سے مستثنی قرار دے دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں۔ ابو داؤد۔ یہ مال وصیت ان رشتہ داروں اور عزیزوں کو فائدہ دے دیتا ہے جو شرعی ضابطے کے لحاظ سے میراث کے حصے دار تو نہیں ٹھہرتے، مگر مالی محتاجی کی بنا پر اس مال کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کی کچھ نہ کچھ مدد ہو جاتی ہے، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے یا کسی رفع عامہ کے کام میں صرف کرنے کے لیے یہ مال وصیت صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو، پھر جو مال بچ رہے وہ اس ناطے دار مرد کے لیے ہے جو میت سے اگلا نزدیکی رشتہ رکھتا ہو۔ بخاری۔ قانون وراثت کی تفصیل کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 7، 12 اور 176 پڑھیے۔ بچنے والے مال سے مراد مال وصیت بھی ہے، اور وہ مال بھی ہو سکتا ہے جو تقسیم کے وقت وارث کسی وجہ سے نہیں لینا چاہتے اور اس پر میت کی طرف سے کوئی وصیت بھی نہیں پائی جاتی۔ ناقابل قبول وصیت، ایسی وصیت جو شریعت یعنی شرعی احکامات سے ٹکراتی ہو، اس پر عمل ہی نہیں کیا جائے گا۔ ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، خصوصاً جبکہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی ہو، وہ بھی ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی۔ ایسی وصیت ضرر رساں وصیت بھی کہلاتی ہے۔ حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وصیت کی جائے تو وہ نافذ ہی نہیں ہوگی۔ موت کی مدہوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت و نصیحت نیز یادداشت سے محروم یا کوئی مخبوط الحواس شخص وصیت کرے جس پر ورثہ کا اطمینان نہ ہو تو اسے کسی معتبر عالم دین کو بتا کر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لینا چاہیے۔